السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچے، اور یہ کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا 13 سال بعد پہلا دورہ ہوا ہے. اور اس دورے کے بعد کچھ لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر کچھ اس طرح کی ٹویٹ سامنے آئی ہیں. آج ذرا ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. سیکنڈلی، علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری نے ایک مرتبہ پھر سیاسی ماحول کو گرما دی ہے. کیا چیزیں ہیں، کیا تفصیلات ہیں، اس پر بھی آج ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو بنگلہ دیش کا دورہ ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کا، یہ بڑا ایک اچھا، ہم نے تو دیکھا کہ 13 سال بعد کسی بھی وزیر خارجہ کا یہ دورہ ہوا ایک طویل عرصے کے بعد. اس پر اپریشیٹ کرنے کے بجائے کچھ ہلکے بڑے ایکٹیولی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کچھ ہلکے ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے. 1971 کو سکوت ڈھاکہ ایک بڑا پری پلانڈ سازش تھی جو 1947 کو ہی شروع ہو گئی تھی انڈیا کی طرف سے. اور انڈیا کا یہ ایجنڈا تھا، اور انڈیا کی خفیہ ایجنسیز کا اور انڈین فوج کا، کہ کیونکہ ایک تو تھوڑا سا ان نیچرل جو ہے نا پاکستان کی وہ تقسیم تھی کہ 3-4 ہزار میل پرے ایک ٹوٹا، اس سائڈ پہ دوسرا ٹوٹا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان. پھر جو مشرقی پاکستان تھا وہ چاروں طرف سے انڈیا کے گھیرے میں تھا، اور یا پھر اس کو سمندر لگتا ہے. تیسرا کوئی یا دوسرا کوئی ملک نہیں ہے انڈیا کے علاوہ، چاروں طرف سے گھرا ہوا. اب یہ ایک سازش کے تحت انڈیا نے پاکستان، مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا، جس کا اعتراف مودی 2015 کے اندر 15 اگست کو انڈیا کا یوم آزادی دن کے جناب ایشو کے اوپر حسینہ واجد کے ساتھ ڈھاکے میں کھڑے ہو کے ایک عوامی جلسے میں اس نے اعتراف کیا، جو میں نے اپنی کانوں سے خود سنا، جس پہ اس نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں 1971 کے اندر مکتی باہنی کا کارکن تھا، اور اس مکتی باہنی کے کارکن کی حیثیت سے میں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے سٹرگل کی تھی. اور وہ مکتی باہنی کیا تھی؟ وہ مکتی باہنی عوامی لیگ، جو آپ کا شیخ مجیب الرحمان تھا، اس کی ایک فورس تھی، پیراملٹری فورس تھی جناب، جس کو ٹرینڈ کیا انڈین را نے پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف انسرجنسی پھیلانے کے لیے. یہ ایگزیکٹ وہی عمران خان ٹائیگر فورس، جس کا سینیٹر جناب سیف اللہ نیازی کو اس نے ہیڈ بنایا تھا، یہ وہی کنسیپٹ تھا جناب جو بانی تحریک انصاف لے کے نکلے تھے، لیکن وہ یہاں پہ پنپ نہیں سکا. اچھا، اب ہوا یہ کہ 1971 کے اندر جب 16 دسمبر کو سکوت ڈھاکہ ہوا، اس سے پہلے کی ایک پوری ہسٹری ہے جو ہم ایک شو کے اندر اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں آج کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا. جی. ایک بنیادی الزام یہ لگایا گیا کہ پاک فوج نے وہاں پر جینوسائیڈ کیا. اچھا. بنگالیوں کا کوئی 50 لاکھ، کوئی 60 لاکھ، کوئی 70 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام. یہ ایک پری پلانڈ اندرا گاندھی کی چھتری تلے انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین فوج اور انڈین را وہ یہ پروپیگنڈا کرتی رہی کہ پاک فوج کے جوانوں اور افسروں نے جناب بنگالیوں کا قتل عام کیا ہے. ایک تو یہ پروپیگنڈا ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا پروپیگنڈا کہ پاک فوج کے جوانوں اور افسروں نے بنگالی عورتوں کا جناب بے دریغ کیا ہے. یہ وہ 2 الزام تھے کہ جس کو استعمال کر کے انڈین را نے بنگالیوں کے اندر پاکستان کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف نفرت پیدا کی، جو صریحاً جھوٹ تھے، جو ایبسلیوٹلی جھوٹ تھے، جو کمپلیٹلی جھوٹ تھے، جو انٹائرلی جھوٹ تھے، جو مکمل طور پر دھوکہ فریب تھا. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور حقیقت اس سے الٹ تھی. وہ کیا تھی؟ مکتی باہنی پاکستانی فوج کی چھتری تلے ان کا جناب جسچر دھار کے وہ بنگالی عورتوں کو، بہاری عورتوں کو وہ اٹھاتے تھے، اٹھا کے جناب ان کے ساتھ کرتے تھے، اور الزام آتا تھا جی یہ پاک فوج کے. مکتی باہنی قتل عام کرتے تھے عام بنگالیوں کا، الزام دیتے تھے جناب پاک فوج کے اوپر. اس کا برملا اعتراف 1971 کے بعد 3 یا 4 سال گزرنے پہ ڈاکٹر شرمیلا بوس جناب، آپ کی ایک کلکتہ سے تعلق رکھنے والی
ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی بنگالی النسل ایک اسکالر نے ایک کتاب لکھی تھی بڑی مشہور زمانہ, جو انڈیا کے اندر بین کر دی گئی تھی. اس نے پوری کتاب کے اندر لکھا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شیخ مجیب الرحمان, اس کی پارٹی عوامی لیگ, اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد, یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ انڈین را, انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین فوج, انڈین حکومت کی کولیبریشن کے ساتھ پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. پھر ایک شرمیلا باس نہیں, 20 لوگوں نے اس کے اوپر بکس لکھی جو بنگلہ دیشی تھے. لیکن یہ الزام, یہ ٹیگ پاکستان کے اوپر زبردستی انڈیا اپنی بالی ووڈ کو استعمال کر کے, اپنی جناب را کو استعمال کر کے وہ لگاتی رہی. اب اللہ کی طرف سے دیکھیں, اللہ کی طرف سے 15 اگست پچھلے سال ایسا ایک جناب اللہ پاک کا نظام چلا کہ ان بنگالیوں کو احساس ہو گیا کہ یار یہ بہت غلط ہوا, یہ حسینہ واجد, یہ عوامی لیگ, یہ مجیب الرحمان اور یہ انڈیا نے ہمیں استعمال کیا ہے اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنے بھائیوں کے خلاف. انقلاب آیا, لوگوں نے جو کیا شیخ مجیب الرحمان کی تصویروں کے ساتھ, انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ, وہ ساری دنیا جانتی ہے. اب اللہ کی طرف سے یہ آپس میں مل گئے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش, ہمیں ان کی آزادی ہم نے اب ایکسپٹ کر لی. اب یہ دو بھائی ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, ہم نے مل کے تحریک آزادی چلائی. اب جب یہ چیزیں ہوئی ہیں, اب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سول حکومت بڑے احسن طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے انڈیا کو ملائن کرنے کے لیے, انڈیا کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, انڈیا کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے, خطے کی سیاست میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے. یہ بڑا زبردست موو ہے, اللہ کی طرف سے ماحول ملا. اس کے اوپر مرچیں لگ رہی ہیں پاکستان کے اندر. جتنے یوتھی اور یہ نام نہاد پاکستان کا قیدی نمبر 420, اس کے چاہنے والے, وہ نام نہاد اسکالر جن میں نمبر 1 یہ اوریا مقبول جان ہے. اس نے کل ٹویٹ کیا, اسحاق ڈار صاحب کی جو اس وقت وزٹ ہوا کل, اس کے کنٹیکس میں بنگالیوں کو ملائن کر رہا ہے ٹویٹ کر کے کہ جناب جو لوگ بنگالیوں کو اس وقت ہم سے بہتر قرار دے رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, بنگالیوں نے ماضی میں یہ کیا, ماضی میں وہ کیا, مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا, ہندوستانیوں کے ساتھ یہ کیا, افغانیوں کے ساتھ یہ کیا. میں نے پھر اس کا ٹویٹ کر جواب دیا آج, اور میں نے کہا یہ بے تکے اور بے وقت کے اسکالر بننے سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے. میں نے کہا کوئی حیا کر, پتہ نہیں کیڑا کیڑا تین جڑا چین نہیں لین دیندا, جڑا کیڑا تین مجبور کردا ہے کہ جناب اڑدا تیر خود بھی پکڑدا ہے تو پوری قوم نو زبردستی پکڑانے کی کوشش کرتا ہے. میں کہا شرم کرو, تمہاری یہ زبان اور تمہارے جیسے باقی یوتھی نام نہاد اسکالر, تجزیہ نگار, تاریخ دان, نام نہاد, وہ اگر اس وقت پاک بنگلہ دیش دوستی کے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں کسی طریقے سے بھی, وہ اجیت دیول کے جناب فرنٹ مین ہے, وہ مودی کے فرنٹ مین ہے, وہ انڈیا کے فرنٹ مین ہے, وہ انڈین فوج کے فرنٹ مین ہے, وہ پاکستان کے دشمن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ پاک نے ایک ماحول دیا ہے جس کو پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑے اچھے طریقے سے اس اپرچونٹی کو اویل کر رہی ہے, اور اللہ پاک بہتری لا رہا ہے پاکستان کے لیے کہ اس خطے میں انڈین را اور انڈین ہندوتوا کے علمبردار اس بی جے پی کا منہ کالا ہو رہا ہے. سارے ممالک پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں آ رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو میری ریکویسٹ ہے اوریا مقبول جان صاحب جیسے اسکالروں سے کہ پیڑے روڈ تو چپ چنگی, اگر کوئی اچھا نہیں بول سکتے ہو تو بغض شہباز شریف, بغض فیلڈ مارشل عاصم منیر, بغض فوج میں تم کم از کم پاکستان کی مفادات کو کم از کم جو ہے نا وہ ٹھیس مت پہنچاؤ اور نقصان مت پہنچاؤ. اچھا چوہان صاحب, ہم نے دیکھا کہ یہ جو ویکینڈ گزرا یہ بڑا سیاسی ماحول اس میں بڑا گرم رہا. علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ میرے بیٹے ایک سوشل میڈیا کا نیٹ ورک چلا رہا تھا اور دوسرا 9 مئی کے اندر ملوث تھا تو اس کو وہیں اسی وقت گرفتار کر لینا چاہیے تھا. ابھی کس کو کیوں یاد آ گیا گرفتاری کا؟ اچھا, اس پہ نا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں ہمارے. وہ 2 دن گیپ آ گیا جو نا اس ایشو پہ, حالانکہ ایشو بڑا گرم رہا, ہم اس پہ بات نہیں کر سکے. اب تسلی سے سن لیجیے گا, میں
آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ ہاں جی جینون ہے. اچھا, جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ حسان نیازی جی وہ بن گیا ہیرو. ہاں ٹھیک ہے جی. اور بانی تحریک انصاف کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہوگی جب یہ سختیاں شروع ہوئیں, پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے سے سزائیں آنا شروع ہوئیں. علیمہ باجی کو پتا چل گیا کہ اب بانی تحریک انصاف نہیں چھوٹتا, میرا بھائی نہیں چھوٹتا, تو پارٹی نے تو کسی جگہ جا کے لگنا ہے. تو اس کی لیڈرشپ اور پھر ساتھ ہی جو سزاؤں کی صورت میں ایم این اے ایم پی اے فارغ ہونا شروع ہوئے. ضمنی الیکشن آ گیا جی. ضمنی الیکشن میں اپنے بچوں کو ہیرو بنا کر فرمائشی گرفتاری کروا کے 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن پھر اس کے بعد ضمانت ہو جانا, ہیرو بنا کے پھر ان کو ان ضمنی الیکشنوں میں آگے لے کے آنا اور ان کو فیوچر کے اندر پی ٹی آئی کا لیڈر بنوانا. اچھا, ایم این اے ایم پی اے بنوا کے سینٹر بنوا کے. یہ ہے پلان علیمہ باجی کا. اچھا, یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, یہ جو دلائل دیتے ہیں اس میں سے ایک دلیل کیا ہے کہ یہ جو آپ کا شیرشاہ تھا یہ تو 9 مئی کو ساتھ کھڑا تھا حسان نیازی کے. بالکل ایسا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پوری کیمپین 13 مہینوں میں یہ پورا پلانر تھا ہر کام میں. علیمہ باجی کا جانا یہ بیٹا, اور اس کے کلپس موجود ہیں انتہائی نیگیٹو اور زہریلے فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, اور وہاں پہ موجود تھا. یہ لندن میں یہ جن فلیٹس میں اور جس گھر میں رہتا ہے نواز شریف صاحب کے فلیٹ سے کئی گنا مہنگے. اچھا, سلائی مشینیں بیچنے والی, سلائی مشینوں کے ذریعے سے لباس بنا کے بیچنے کی دعوے دار اور اپنا گھر چلانے کی دعوے دار خاتون کا بچہ. وہاں اتنے مہنگے فلیٹس میں عیاشی. یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو کوئی چیلنج کرے, جا کے دیکھے کہ یہ جو وہاں, اچھا وہاں پہ یہ آرام سے رہ رہا ہے, اچانک اس کو واپس بلایا جاتا ہے, واپس بلا کے جناب گرفتار ہو جاتا ہے. اب پراپر ڈنڈا دیا جا رہا ہے علیمہ باجی اور اس کے جو باقی اگلے پچھلے سارے ہیں. چسکے لے لیے, مزے لے لیے, بہت کچھ ہو گیا, ہیرو گیریاں بہت ہو گئیں. اب آ جاؤ, جو اکثر میں ایک ڈائلاگ سناتا ہوں, ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. تو اب ذرا علیمہ باجی کو بھی کہا جا رہا آؤ تو دسی ہے کہ کنا پانی. پتر تیرا جناب اتنے کھلوتا ہے ایسی بڑکا ماردا رہا, سارے لوگوں نے اکٹھا کرتا رہا, سب کو لے کے آتا رہا, کھلاؤ گھراؤ کو لیڈ کرتا رہا. تو تم کہو کہ اب تمہارا بچہ, تم ریاست کو آنکھیں نکالو, تم ریاست کو گالیاں دو. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس اسکول آف تھاٹ کا جو میں آپ دوسرا اسکول آف تھاٹ کر رہا ہوں کہ جینوئنلی ان کو پکڑا گیا, اس میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ جتنے 2 نمبر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, انکیڈو ریبون, ڈاکٹر کوڈا, بابا کوڈا, پاکستان ولی, نیمیسز, یہ وہ حرام کے پلوں کا جناب یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کہ جو انتہائی نیگیٹو گندی زبان, ریاست, پاکستان, مخالفین, مذہب, دین اسلام, ان حرام زادوں نے ان اکاؤنٹس اس جیسے کوئی 20 اکاؤنٹس ہیں, یہ پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے اتنی گندی اور غلیظ زبان اور مذہب کے عقائد کے حوالے سے پاکستان کے یہ جناب ٹویٹس کر رہے ہیں. یہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نا کہ جینون پکڑے گئے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اکاؤنٹس یہ اعلیٰ اور عرفہ علیمہ باجی کے جو نسل کے جو نمونے ہیں نا, یہ چلا رہے تھے. اور میں آج ایک بریکنگ دے دوں, میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ انکیڈو ریبورن جو سب سے گندا غلیظ گھٹیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے پچھلے 3.5 سالوں سے, میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 خود چلا رہا ہے. اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے تو پھر تو ان پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے چوہان صاحب. جس سے اللہ بچائے آپ اس کی, اب میں سارے لوگوں کو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ 5 اکاؤنٹ یہ اور اس طرح کے ملتے جلتے 20 اکاؤنٹ ہیں, لیکن ان 5-6 اکاؤنٹس کا جا کے پچھلا پورا 3.5 سال کا ڈیٹا پوری قوم چیک کر لے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.